بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توپ کافی پیلس میں تبرکات نبویہ 1808 عیسوی میں سلطان محمود دوم نے امور مملکت سنبھالتے ہی اعلان کر دیا کہ جو کمرہ سلطان محمد الفاتح کے زمانہ میں عرش سلطانی کے لیے مخصوص ہے اسے تبرکات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ اس حجرہ مبارکہ کے دروازے کے اوپر جلی حروف میں تحریر ہے: السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دروازوں کے دونوں کھواڑوں پر حضرت مولانا جلال الدین رومی کے 2 اشعار تحریر ہیں جن کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: سارے دروازے بند ہیں اور اگر غریبوں کے لیے کوئی دروازہ کھلا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے۔ اے عزت و کرم والے دروازے، اے چمکنے والے روشن دروازے، سورج، چاند و ستارے سب آپ کے ہاتھ بند غلام ہیں۔ تبرکات نبویہ کی عمارت میں موجود ہم چند تبرکات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول برکت کے لیے تذکرہ کرتے ہیں۔ بردۃ السعادہ، سلطان محمد الفاتح کا حجرہ خاصہ جو اب تبرکات نبویہ کی زینت بن چکا ہے، اس میں سر فہرست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر مبارکہ بردہ موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر کو عطا فرمائی تھی۔ اس چادر مبارکہ کی مختصر تاریخ کچھ اس طرح سے ہے: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ فتح فرما لیا تو کچھ لوگ مکہ مکرمہ سے بھاگ نکلے، جن میں مشہور شاعر حضرت کعب بن زہیر بھی شامل تھے۔ آپ کے بھائی نے آپ کو ایک پیغام بھیجا جس کے نتیجے میں حضرت کعب بن زہیر شرمندہ ہوئے اور خفیہ طور پر مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ اور معافی کے طلبگار ہونے کے بعد ہلکا بگوش اسلام ہو گئے اور فی البدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا جو بعد میں قصیدہ بانت سعاد کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت کعب بن زہیر جب اس شعر پر پہنچے: ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، یہ شعر سماعت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ اپنے شانوں سے اتاری اور حضرت کعب بن زہیر کو عطا فرما دی۔ بعد میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چادر کو قیمتاً خریدنا چاہا لیکن حضرت کعب بن زہیر اس پر راضی نہ ہوئے، لیکن ان کے وصال کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ورثاء سے 20,000 دینار کے بدلے یہ چادر مبارکہ حاصل کر لی اور پھر یوں یہ چادر مبارکہ سلاطین میں نسل در نسل چلتی رہی۔ سب سے پہلے امویوں نے اس کی حفاظت کا اہتمام کیا، اس کے بعد عباسیوں اور پھر سلاطین ممالک اور بالآخر سلاطین عثمانیہ کی قسمت جاگی اور یہ تبرک فتح مصر کے بعد ان کے پاس پہنچ گیا جو اس وقت استنبول کے مشہور زمانہ میوزیم توپ کافی پیلس میوزیم میں محفوظ ہے۔ سلاطین عثمانیہ کا معمول رہا کہ وہ جہاں بھی جاتے اس بردۃ السعادہ کو خیر و برکت کے لیے ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھتے۔ اسی طرح جنگوں کے دوران بھی اس مقدس و بابرکت تبرک کو اپنے ہمراہ لے جایا کرتے۔ سلطان محمد الثالث جب معرکہ اکرئی کے لیے روانہ ہوئے تو بردۃ السعادہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارک کو بھی ساتھ رکھا۔ عثمانی فوج جب شکست کے قریب ہوئی تو شیخ سعد الدین افندی نے سلطان معظم کو عرض کیا: انت من سلاطین آل عثمان العاشقین لرسول اللہ، آپ تو سلاطین آل عثمان ہیں جن کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق میں ہوتا ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اس بردہ مبارکہ کو زیب تن فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ وہ آپ کو جنگ میں فتح نصیب فرمائے۔ نعرہ ہائے تکبیر و تحلیل میں سلطان معظم نے بردہ شریف زیب تن کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بردہ متبرک بردہ کے طفیل فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تبرکات مقدسہ
کی برکت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔